بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ ذل و بروز کی حقیقت، رحمت اللہ بندیشہ، مربی سلسلہ و استاد جامعہ احمدیہ جرمنی، قسط 5۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ چاچڑا شریف والے فرماتے ہیں، بروز یہ کہ ایک روح دوسرے اکمل روح سے فیضان حاصل کرتی ہے۔ جب اس پر تجلیات کا فیضان ہوتا ہے تو وہ اس کا مظہر بن جاتی ہے، گزشتہ سے پیوستہ۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ایک انتہائی لطیف کیفیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی صورت میرے سامنے سے غائب ہو گئی، اور اس کے بجائے آپ کی روح کی حقیقت ان تمام لباسوں سے جو اس نے پہن رکھے تھے، یہاں تک کہ تسمے کے بعض اجزاء سے بھی منزہ اور مجرد ہو کر میرے سامنے تجلی پذیر ہوئی۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اسی طرح پایا جس طرح میں نے بعض اولیاء متقدمین کی ارواح کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد خود میری روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ملتی جلتی ایک مجرد صورت ظاہر ہوئی، اور اس وقت میں نے اس قدر جذب و شوق اور رفعت و بلندی کا مشاہدہ کیا کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ فیوز الحرمین اردو، از شاہ ولی اللہ، ترجمہ محمد سرور، صفحہ 197۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ظہور کی صورت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نظر ہے، اور گویا یہی وہ نظر ہے جو حاصل مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا ہی نہ کرتا، یہ معلوم کر کے میرے دل میں اس نظر کے لیے بڑا اشتیاق پیدا ہوا، اور مجھے اس نظر سے محبت ہو گئی۔ چنانچہ اس سے یہ ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متصل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے طفیلی بن گیا جیسے جوہر کا عرض طفیلی ہوتا ہے۔ غرضی کہ میں اس نظر کی طرف متوجہ ہوا، اور میں نے اس کی حقیقت معلوم کرنی چاہی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں خود اس نظر کا محل توجہ اور مرکز بن گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نظر خاص اس کے ارادہ ظہور سے عبارت ہے، اور اس سلسلے میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شان کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس شان کو پسند کرتا ہے اور اس پر اپنی نظر ڈالتا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک فرد واحد کی شان نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبارت ہے ایک عام مبدأ ظہور سے جو تمام بنی نوع انسان کے قوالب پر پھیلا ہوا ہے، اور اسی طرح بنی نوع انسان کی حیثیت ایک اور مبدأ ظہور کی ہے جو تمام موجودات پر حاوی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل موجودات کی غایت الغایات اور ظہور وجود کے نکات کا آخری نقطہ ہیں۔ چنانچہ سمندر کی ہر موج کی حرکت اسی لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور ہر سیلاب کو یہی شوق سمایا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی رسائی ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اس مسئلے میں خوب غور و تدبر کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑا ہی دقیق ہے۔ فیوز الحرمین اردو، از شاہ ولی اللہ، ترجمہ محمد سرور، صفحہ 187 تا 188۔ آپ نے خلافت باطنی کا ذکر کیا جس میں قتال وغیرہ نہیں۔ مکی دور میں قتال نہیں تھا، اس لیے اس دور سے باطنی خلافت کے قواعد اور احکام اخذ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خلیفہ باطن اور اس کے داعی اور سفیر میں فرق یہ ہے کہ خلیفہ باطن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو اور اس کے علم کا دائرہ وسیع ہو، اور اسی طرح وسیع الکلام بھی ہو جہاں تک داعی کا تعلق ہے۔ اس کے پاس تو خلیفہ باطن کی طرف سے ایک لکھا ہوا دستور العمل ہونا چاہیے۔ خلافت باطنی میں جو داعی اور سفیر بھیجے جاتے ہیں اور ان کے متعلق جو قواعد و احکام ہیں، ان میں سے بیشتر قواعد و احکام کا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کار ہے جو ہجرت سے قبل مختلف قبائل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے داعی اور سفیر بھیجنے کا تھا۔ تم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لو اور اس میں خوب تدبر کرو۔ فیوز الحرمین اردو، از شاہ ولی اللہ،
ترجمہ محمد سرور، صفحہ 239-240۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب اس زمانے میں جس میں ہم ہیں ظاہری جنگ کی مطلق ضرورت اور حاجت نہیں، بلکہ آخری دنوں میں جنگ باطنی کے نمونے دکھانے مطلوب تھے اور روحانی مقابلہ زیر نظر تھا۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو کہ سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔ ہمارے مخالفین نے اسلام پر جو شبہات وارد کیے اور مختلف سائنسوں اور مقاصد کی روح سے اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے، اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں کلمی اسلحہ پہن کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ بھی دکھلاؤں۔ ملفوظات جلد اول، صفحہ 58-60، ایڈیشن 1984۔ حضرت قطب العالم شیخ المشائخ شیخ محمد اکرم صابری صاحب الحنفی القدسی امام مہدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں، محمد بود کہ بصورت آدم در مبدأ ظہور نمود، یعنی بطور بروز در ابتداء عالم روحانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در آدم متجلی شد، وہم او باشد کہ در آخر بصورت خاتم ظاہر گردو، یعنی در خاتم الولایت کے مہدی است، نیز روحانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بروز و ظہور خواہد کرد و تصرفها خواہد نمود۔ ترجمہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے آدم کی صورت میں دنیا کی ابتدا میں ظہور فرمایا، یعنی ابتدائے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بروز کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام میں ظاہر ہوئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آخری زمانے میں خاتم الولایت امام مہدی کی شکل میں ظاہر ہوں گے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مہدی میں بروز اور ظہور کرے گی۔ الاقتباس الانوار، صفحہ 52، مؤلفہ شیخ محمد اکرم صابری۔ نیز لکھا کہ باز بر آنند کہ روح عیسیٰ در مہدی بروز کند و نزول عبارت از این بروز است، مطابق این حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم۔ الاقتباس الانوار، صفحہ 52، مؤلفہ شیخ محمد اکرم صابری۔ ترجمہ، بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت مہدی میں بروز ظہور کرے گی، اور حدیث میں لفظ نزول سے مراد یہ ہے بروز ہی ہے، مطابق اس حدیث کے کہ نہیں ہے مہدی مگر عیسیٰ بن مریم۔ شیخ محمد اکرم صاحب کا چونکہ اپنا عقیدہ حیات مسیح کا ہے اور ان کے دنیا میں دوبارہ آمد کے قائل ہیں، اس لیے انہوں نے خود اس قول کی تصدیق نہیں کی اور روایت کے ضعف کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ایک فرقہ اسرائیلی مسیح کے دوبارہ آمد کا قائل نہیں تھا۔ نیز موصوف اس امر کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مسیح ناصری کی وفات اور مسیح مسیح کا عقیدہ امت محمدیہ میں موجود تھا، اور یہ عقیدہ ایک یا دو آدمیوں کا نہیں تھا بلکہ امت کا ایک گروہ اس عقیدے کو مانتا تھا۔ نمبر 4، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ چاچڑا شریف والے فرماتے ہیں، بروز یہ کہ ایک روح دوسرے اکمل روح سے فیضان حاصل کرتی ہے، جب اس پر تجلیات کا فیضان ہوتا ہے تو وہ اس کا مظہر بن جاتی ہے اور کہتی ہے میں وہ ہوں۔ نیز حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمہ اللہ علیہ چاچڑا شریف والے مزید بیان کرتے ہیں، حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارز ہیں۔ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام میں بروز کیا ہے، اور پہلے کتب حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، دوسری بار حضرت شیس علیہ السلام میں بروز کیا، اس طرح تمام انبیاء اور رسل صلوات علیہم میں بروز فرمایا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس جسد عنصری جسم سے تعلق پیدا کر کے جلوہ گر ہوئے اور دائرہ نبوت کو ختم کیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق میں بروز فرمایا، اس کے بعد حضرت عمر میں، پھر حضرت عثمان میں، اس کے بعد حضرت علی رضوان اللہ علیہم میں بروز فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مشائخ عظام میں نوبت بنوبت بروز کیا اور کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام میں بروز فرماویں گے۔ پس آدم علیہ السلام سے امام مہدی تک جتنے انبیاء اور اولیاء کتب مدار ہوئے ہیں،
تمام روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر ہیں، اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر بروز فرمایا ہے۔ پس یہاں دو روح ہوئے ہیں، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو بارز ہے، دوسری اس نبی یا ولی کی روح جو مبروز فیہ اور مظہر ہے۔ مقابیس المجالس المعروف بہ ارشاد فریدی، حصہ دوم، صفحہ 111-112، مؤلفہ رکن الدین صاحب، مطبوعہ مفیدام پریس، آگرہ، 1332 ہجری، زیر انتظام صوفی قادر علی خان۔ نمبر 5، شاہ محمد مبارک علی صاحب نے خزائن اسرار القلم مقدمہ فی شرح فصوص الحکم میں یہ عنوان باندھا ہے: 18واں مراقبہ مسئلہ بروز اور تمثیل کے بیان میں، جس میں یہ لکھا ہے: بروز کو تناسخ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پرانی روح ایک نئے وجود میں آ جائے، اسے تو تناسخ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بات کھول دی ہے کہ بروز تناسخ نہیں۔ مثال، بروز کی مراد ایسی ہے جیسے ایلیا کے دوبارہ آنے کا عقیدہ یہودیوں میں رائج تھا۔ جب یحییٰ علیہ السلام آ گئے تو صفات کے لحاظ سے ایلیا کہلائے۔ ایسا ہی عیسیٰ کا نزول ہوگا، گویا ان کے نزدیک نہ وہی عیسیٰ بدن آخر میں حلول کریں گے بلکہ بصورت صفات جلوہ گر ہوں گے، اور ان کے نزدیک صفات کی جلوہ گری یہ نہیں کہ تمام صفات میں ہوں بلکہ چند صفات کی جلوہ گری بروز بنانے کے لیے کافی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایک صفت کی وجہ سے بروز ہو جاتا ہے۔ فرمایا، اور ایسا ہی حکم بروز ادریس علیہ السلام کا بنا مزد الیاس علیہ السلام کے، اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے، اور یہ کبھی بسبب غلبہ کی ایک صفت کے ہوتا ہے اور کبھی بغلبہ بہی جمی صفات کمالیہ کے۔ اس صورت میں کمال اتحاد مظہر کا بارز کے ساتھ ہوگا، اور یہ قسم اعلیٰ مرتبہ بروز کا ہے۔ خزائن اسرار القلم مقدمہ فی شرح فصوص الحکم، صفحہ 47، مصنفہ شاہ محمد مبارک علی صاحب، حیدرآبادی۔ نمبر 6، حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی ہیں۔ آپ کا مکمل نام شیخ احمد سرہندی ابن شیخ عبد الاحد فاروقی ہے۔ پیدائش 26 جون 1564 عیسوی اور وفات 10 دسمبر 1624 عیسوی کو ہوئی۔ آپ 10ویں صدی ہجری کے نہایت ہی مشہور عالم و صوفی تھے۔ آپ کو سلسلہ نقشبندیہ کی سربراہی کا بھی حاصل رہی اور آخری عمر تک دعوت و ارشاد سے متعلق رہے۔ سرہند میں وفات پائی، وہیں مدفون ہوئے۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر 1000 سال کے بعد تجدید دین کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مجدد مبعوث فرماتا ہے۔ چنانچہ علماء کا اتفاق ہے دوسرے 1000 سال کے مجدد آپ ہی ہیں، اسی لیے آپ کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں۔ یہی مضمون حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ کمل تابعان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات بحجت کمال مطابعت و فرط محبت، بلکہ بمحض عنایت و محبت جمی کمالات انبیاء مطبوعہ خود را جذب می نمایند و بکلیت برنگ ایشاں منسبغ می گردند، حتیٰ کہ فرق نمی مانند درمیان مطبوعان و تابعان الا بالاصالہ والطبیعہ والاولیہ والآخریہ۔ مکتوبات امام ربانی، مکتوب نمبر 248، حصہ چہارم، دفتر اول، صفحہ 49، مطبوعہ مجددی پریس، امرتسر۔ انبیاء علیہ السلام کے کامل تابع دار، کمال مطابعت اور زیادہ محبت کے باعث بلکہ محض عنایت و بخشش سے اپنے مطبوع انبیاء کے تمام کمالات کو جذب کر لیتے ہیں اور پورے طور پر ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، حتیٰ کہ تابعون اور متبوعون یعنی نبی اور امتی کے درمیان سوائے اصالت اور طبیعت، اصل اور تابع، اور اولیت اور آخریت، اول اور آخر کے کچھ فرق نہیں رہتا۔ اردو ترجمہ مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، دفتر اول، صفحہ 568۔ نمبر 7، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قرار دے کر کہتے ہیں: ھذا وجود جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبد القادری، عبد القادر کا وجود نہیں بلکہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔
گلدستہ کرامات صفحہ 8، مؤلفہ مفتی غلام سرور صاحب، مطبوعہ افتخار دہلوی، نیز کتاب مناقب تاج الاولیاء صفحہ 35۔ اس فقرے میں بھی آپ نے اپنے وجود کو ذلی اور بروزی طور پر ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔ اس عبارت میں حضرت شیخ عبد القادر علیہ رحمہ نے اپنے فنا فی الرسول ہونے کا مقام بیان کیا ہے۔ گویا کہ فنا فی الرسول کا مقام حاصل کرنے کی وجہ سے آپ کا وجود بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بن گیا، نہ کہ اصالتاً۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت ہے، اس لیے یہ امر استعارے کے لیے قرینہ حالیہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر رحمہ اللہ نے اپنے آپ کو فنا فی الرسول ہونے کی وجہ سے بروزی طور پر استعارتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں وجب نزولہ فی آخر الزمان بتعلقہ ببدن آخر، تفسیر القرآن الکریم لشیخ الاکبر العارف باللہ العلامہ محی الدین ابن عربی المتوفی سنہ 638 ہجری، تحقیق و تقدیم الدکتور مصطفیٰ غالب المجلد الاول صفحہ 296 زیر آیت بر رفع اللہ علیہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آخری زمانے میں ایک دوسرے بدن وجود کے ساتھ ضروری ہے۔ نمبر 8، سلسلہ احمدیہ کے مشہور معاند مولانا محمد عالم آسی کی کتاب کاویہ علی الغاویہ میں لکھا ہے، کتاب سیف ربانی صفحہ 80 مصنفہ محمد مکی میں ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار ایسا محو کر دیا کہ میں یوں کہہ رہا تھا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، تو مجھے معلوم ہوا کہ میں فنا فی الرسول ہوں۔ پھر ایک دفعہ محو ہوا تو میں یہ کہہ رہا تھا انا سید ولد آدم ولا فخر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا تھا، ورنہ ایسے لفظ بطور دعوے مجھ سے ظاہر نہ ہوتے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے مرید سے فرمایا تھا تشہد انی محمد رسول اللہ، تو مرید نے اس کی تصدیق کی تھی۔ کاویہ للغاویہ صفحہ 39 بار اول، صفحہ 49 بار اول، مارچ 1931 عیسوی۔ نمبر 9، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا عرش کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ پوچھا کرسی کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ پوچھا لوح کیا ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ پوچھا کہتے ہیں ابراہیم، موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدے بندے ہیں؟ فرمایا میں ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء اردو باب 14 صفحہ 128، شائع کردہ شیخ برکت علی اینڈ سنز۔ نمبر 10، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے، ایک شخص نے خواجہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مرید ہو جاؤں۔ کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو۔ اس نے ایسا ہی کہا، خواجہ نے اسے مرید کر لیا۔ حسنات العارفین فارسی صفحہ 41 زیر عنوان شرح خواجہ محی الدین رحمہ اللہ۔ 11، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ اپنے وقت مرشد کامل کی شان بیان کرتے ہوئے مثنوی میں فرماتے ہیں کہ نبی وقت خیش است اے مرید زاں کہ او نور نبی آمد پدید، کہ پیر حکمت جو سلوک کے منازل سے آشنا ہوتا ہے وہ نبی وقت ہوتا ہے۔ مثنوی دفتر پنجم زیر عنوان در بیان آنکھ ما سوی اللہ ہمیں عاقل و معقول اندر۔ نمبر 12، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا میں خدائے وقت ہوں اور مصطفیٰ وقت ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء اردو صفحہ 368 باب 77 حالات ابو الحسن خرقانی، شائع کردہ ملک دین محمد اینڈ سنز لاہور۔ ظاہر ہے کہ حضرت خرقانی رحمہ اللہ ذلی اور بروزی طور پر ہی اپنے آپ کو خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے رہے ہیں، نہ کہ حقیقی اور جسمانی طور پر۔ نمبر 13، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، آپ ایک نامور محدث و مجاہد شاہ عبد الغنی دہلوی رحمہ اللہ کے فرزند، شاہ عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ، شاہ رفیع الدین دہلوی رحمہ اللہ اور شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ کے بھتیجے اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے پوتے تھے۔ سید احمد بریلوی رحمہ اللہ نے سکھوں کے خلاف جو جہاد کیا تھا، آپ اس میں ان کے دست راست رہے اور بالآخر بالاکوٹ ضلع ہزارہ میں شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔
آپ بعض روایات کے مطابق بالاکوٹ میں ہی سید احمد بریلوی رحمہ اللہ کے ساتھ مدفون ہیں۔ ان کی مشہور کتاب تقویۃ الایمان ہے۔ اس کے علاوہ اصول فقہ، منصب امامت، ابقات، مثنوی سلک، نور اور تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین بھی ان کی تصانیف ہیں۔ وہ اپنی کتاب منصب امامت میں تحریر کرتے ہیں، امام رسول کا نائب ہوتا ہے اور امامت ذل رسالت ہے۔ نائب کے احکام کو منیب سے پہچاننا اور ذل کی حقیقت کو اصل سے معلوم کیا جاتا ہے۔ منصب امامت از اسماعیل شاہ شہید صفحہ 8 نیز لکھا ہے کہ پس جو کوئی مذکورہ تمام کمالات میں انبیاء اللہ سے مشابہت رکھتا ہوگا، اس کی امامت تمام کاملین سے اکمل ہوگی۔ پس یہ ضرور ہوگا کہ اس امام اکمل اور انبیاء اللہ کے درمیان سوائے نبوت کے امتیاز ظاہرہ نہ ہو سکے۔ پس ایسے شخص کے حق میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص مرتبہ نبوت سے سرفراز ہوتا تو بے شک یہی اکمل الکاملین سرفراز ہوتا، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، لو کان نبی من بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ منصب امامت از شاہ اسماعیل شہید صفحہ 85 نیز لکھا ہے کہ امامت سے مراد ہے انبیاء کرام کے کمالات میں مشابہت تامہ حاصل ہو۔ منصب امامت از شاہ اسماعیل شہید صفحہ 83۔ نمبر 14، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب مسلمانوں کا یہود و نصارہ کا ظہور بروزی طور پر کیسے قبول کرتے ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کلیات اقبال صفحہ 231، ببانگ درا صفحہ 215، زیر عنوان جواب شکوہ۔ اسی طرح علامہ اقبال حضرت محبوب الہی کی درگاہ واقع دہلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تیری لاحت کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ یہاں پر علامہ اقبال نے اس بزرگ کو مسیح و خضر کا نہ صرف یہ کہہ کر کہ مسیل و بروز بیان کیا ہے، بلکہ ایسا بروز بیان کیا ہے جو مسیح و خضر دونوں کے مقام سے اونچے مقام والا ہے۔ کلیات اقبال صفحہ 122، بانگ درا صفحہ 106، عنوان التجائے مسافر بدرگاہ حضرت محبوب الہی دہلی۔ نمبر 15، حضرت معین الدین اجمیری فرماتے ہیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں بہت سے بزرگوں نے ان کا مثیل ہونے کا دعویٰ کیا۔ مثلا فرمایا کہ دم بدم روح القدس اندر معین می دمی، من نمی گویم مگر عیسی سنی شدم، یعنی ہر لحظہ روح القدس مجھے القاء کرتا ہے کہ میں دوسرا عیسیٰ یعنی مسیل عیسیٰ ہو چکا ہوں۔ دیوان معین الدین اجمیری۔ مشہور شاعر غالب مسیل و بروز ابن مریم کے ظہور کی دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ غالب، دیوان غالب صفحہ 118، مطبوعہ کشمیر، کتاب گھر، اردو بازار، لاہور۔ نمبر 17، دیوبندی فرقہ کے قابل احترام بزرگ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کو ان کے ایک مرید نے لکھا کہ کچھ عرصہ بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، مگر محمد رسول اللہ کی جگہ حضور مولوی اشرف علی تھانوی ناقل کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، کلمہ شریف پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر یہی کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولا اشرف علی۔ مولانا تھانوی صاحب اس خط کے جواب میں لکھتے ہیں، اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعون ہی تعالی منبع سنت رسالہ الامداد ماہ صفحہ 1336 ہجری صفحہ 35، مطبوعہ تھانہ بھون۔ نمبر 18، شیخ الہند مولوی محمد الحسن صاحب دیوبندی نے اپنے استاد مولوی و مفتی رشید احمد گنگوہی کی وفات پر مرثیہ لکھا۔
اس کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے جس میں گنگوہی صاحب کو بانی اسلام کا ثانی قرار دے دیا ہے۔ زبان پر اہل احوا کی ہے کیوں اہل و حبل، شاید اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی۔ مرثیہ صفحہ 6 بروفات رشید گنگوہی صاحب از مولانا محمود الحسن دیوبندی، مطبع بلالی، ساڈھورا ضلع امبالہ۔ پھر ایک اور شعر میں کہتے ہیں، وفات سرور عالم صلی اللہ کا نقشہ آپ کی رحلت تھی، ہستی گر نظیر ہستی محبوب سبحانی۔ مرثیہ صفحہ 12۔ باقی آئندہ۔ الفضل 28 فروری 2023 عیسوی بروز منگل، صفحہ نمبر 16 اور 17۔